السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 2 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 22 اور پارہ کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آ گیا تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، ان میں کلکلہ بھی کریں گے۔ واو مدہ کے بعد نون کے اوپر زبر ہے، وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو اسے 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات۔ تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے میم آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد تا کے نیچے 2 زیر ہیں اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں 2 زیر کی تنوین کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور وصل کی صورت میں یہاں پر مد عارض نہیں ہوگی بلکہ تنوین میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ آئیے وقفاً بھی اس کو پڑھتے ہیں اور وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایاما معدودات فمن کان ایاما معدودات فمن کان، پہلے ہم نے وقف کی صورت میں پڑھا، اس کے اوپر وقف کیا تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے ادھر وقف کیا۔ اگر وقف نہیں کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر تنوین میں اخفا کر کے غنہ زمانی کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد پھر حروف ینملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں را کی زبر کو ساکن کر دیں گے اور وقف کی حالت میں بھی یہ پر پڑھی جائے گی اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی یہ پر پڑھی جائے گی۔ منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔
فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ دو زبر کی تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ یہ الف زائد ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد لام حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ الٹا پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ۔ نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کو جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ الف مدہ کے بعد نون کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دال حرف قلقلہ میں سے ہے، اور جب دال حرف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہاں پر خوب جماؤں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی اظہار ہے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین کے اوپر بھی زبر ہے، حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، اور آگے کاف کے اوپر بھی زبر ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام حروف میں سے کوئی اسی حروف کو لمبا نہیں کریں گے، بغیر لمبا کیے، بغیر جھٹکا دیے بالکل نرمی سے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے نون مشدد کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے نون مشدد کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر بھی یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر بھی یا مدہ ہوگا۔ وقف کی حالت میں 2 پیش کو ساکن کر دیں گے، جب ان کو ساکن کریں گے تو یہاں پر یا مدہ کے بعد سکون عارضی ہو گئی تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یہاں جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر جھٹکا دیں گے اور یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تا کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، الف اور لام یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد کے اوپر تشدید ہے تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ صاد کو یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ساکن حرف کو وقف میں تبدیل نہیں کرتے، نہیں کریں گے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد لام حرف غیر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کرتے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف لام ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد لام پھر حروف غیر معلوم میں سے آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور زبر کو وقف میں ساکن کر دیتے ہیں۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو زبر کو ختم کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ واو الف الف لام یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ آگے یا ساکن سے پہلے مشدد حرف ہے یعنی کہ اس لام مشدد ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، لمبا نہیں کریں گے۔ اور لام کی زیر کو وقف میں ساکن کرنا ہے، ساکن کریں گے۔ اور یا لین کے بعد جب ساکن سکون عارضی آ جائے گی، ساکن حرف آ جائے گا تو یہاں پر مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا لین کو لمبا نہیں کریں گے مگر آگے سکون عارضی ہے، لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو عارضی سکون دیں گے، ساکن کر دیں گے، عارضی جزم لگا دیں گے تو یہاں پر مد عارض بن جائے گی، اس لیے یہاں اس کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. تنوین کے بعد میم حروف منون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.